بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، دین اسلام ایک سچا دین ہے اور اس میں انسان کی بہت بڑی عزت ہے اور انسان کے بہت ہی زیادہ حقوق رکھے گئے ہیں اور انسان کی جان کی بہت ہی زیادہ قدر و قیمت رکھی گئی ہے۔ دین اسلام میں اس بات کو بہت ہی بڑا حرام فعل قرار دیا گیا ہے کہ کوئی شخص کسی کو بغیر کسی برحق وجہ کے قتل کر دے۔ چنانچہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 151 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور جس جان کو اللہ نے حرمت عطا کی ہے اس کو بغیر کسی برحق وجہ کے قتل مت کرو، یہاں تک کہ عین اس دوران میں جب کافروں کے ساتھ جنگ ہو رہی ہو، جہاد کیا جا رہا ہو، اس وقت بھی یہ ممنوع ہے کہ دشمن کے بوڑھوں، بچوں یا عورتوں میں سے کسی کو قتل کیا جائے۔ اور کفر اور شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ قتل ناحق کا گناہ ہے، اور کسی ایک انسان کا ناحق قتل پوری انسانیت کے قتل کے مترادف ہے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے مسلمان اور غیر مسلمان کی جان میں کوئی فرق و امتیاز روا نہیں رکھا ہے، بلکہ دونوں کی جان کی حرمت کی بات کی ہے۔ لہٰذا کسی بھی انسان کو ناحق قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ حدیث میں یہاں تک فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پوری کائنات کا ختم ہو جانا کسی ایک انسان کے ناحق قتل کرنے سے بھی زیادہ ہلکا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ کے نزدیک ایک مسلمان کی جان کی حرمت خانہ کعبہ کی حرمت سے بھی زیادہ ہے۔ اور اسی طرح خود کشی کرنا بھی حرام ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو قتل کرتا ہے تو وہ بھی ایسا ہی ہے جیسے اس نے کسی دوسرے انسان کو ناحق قتل کیا ہو۔ اس کی سزا بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنی ہی بڑی ہے۔ اور فرمایا گیا ہے کہ الا بالحق، یعنی ناحق طور پر کسی کو قتل کرنا تو ناجائز ہے، لیکن شریعت نے جس کے قتل کی اجازت دی ہے اس کو قتل کرنا جائز ہے، لیکن اس کے قتل کے لیے بھی یہ شرائط ہے کہ لوگ کسی کو اپنے طور پر قتل کرنے کا حق نہیں رکھتے، بلکہ یہ حق حکومت کے پاس ہوتا ہے۔ حکومت عدالت کے فیصلے کی روشنی میں کسی کو قتل کرواتی ہے، اور وہ 3 قسم کے لوگ ہیں جن کو شریعت میں قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور ان کی سزا قتل مقرر کی گئی ہے۔ ایک وہ شخص جس نے ناحق طور پر جان بوجھ کر کسی دوسرے انسان کی جان لے لی ہو تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا۔ دوسرا وہ شخص جو پہلے مسلمان تھا پھر مرتد ہو گیا اور توبہ کرنے کے لیے بھی تیار نہ ہو تو اس کی سزا بھی قتل مقرر کی گئی ہے۔ اور تیسرا وہ شخص جو شادی شدہ ہو اور اس کے باوجود وہ زنا کا ارتکاب کرے تو ایسے شخص کو سنگسار کیا جائے گا۔ لیکن ان تینوں قسم کے جرائم کا ارتکاب کرنے والوں کو سزا
اس صورت میں ملے گی جب اس ملک میں حکومت مسلمانوں کی ہو اور عدالت ان کے قتل کا فیصلہ صادر کرے تو حکومت ان کے قتل کا خود ہی انتظام اور بندوبست کرے گی۔ لوگوں کو یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ وہ اٹھ کر ان میں سے کسی بھی شخص کو قتل کر دیں۔